الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند ساری الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا سیدی یا محبوب رب العالمین بعد از حمد و صلاۃ اللہ خالق کائنات مالک شش جہات حضور انور شفیع امت رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، محفل ایصال ثواب میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم آج کا ہمارا مل بیٹھنا برادر مکرم جناب محمد اشرف صاحب، محمد عابد صاحب، محمد واجد صاحب اور محمد ساجد صاحب، ان برادران کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور جناب محترم محمد نذیر صاحب کی زوجہ، اللہ کریم ان کی قبر میں بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کی بلندی عطا فرمائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اور اللہ کریم لواحقین کو صبر جمیل بر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ایکو ختم کرتے ہیں اگر ہو سکتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں چند احکام ہیں اور چند چیزیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ فرمایا کہ پہلا کام تقوی اختیار کرو، پھر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا وہ تمہیں دگنا انعام دے گا، اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، 2 کفل عطا فرمائے گا۔ اور کفل کا مفسرین نے معنی بتایا کہ کفل سے مراد ہے کہ اللہ کی 350 رحمتیں ہوں تو ایک کفل بنتا ہے، اور 2 کفل، کفلین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے 2 کفل، یعنی 700 اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا، 700 رحمتیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، فرمایا اور ایسا نور اللہ تمہیں دے گا جس میں تم چلتے رہو گے، یہ دنیا کی زندگی بھی گزار سکو گے، قبر بھی نور والی بن جائے گی، حشر بھی نور والا ہوگا، اور پل صراط پر بھی تمہارے آگے اللہ ایسا نور کر دے گا جو تجھے پل صراط سے پار گزار دے گا، یہ نور بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ انعام مل رہا ہے، تقوی اور رسول پاک پر ایمان لانا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ تھا سادہ سا مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے جو عرض کیا، اسی کے ماتحت میں چند ایک منٹ سے آپ سے ماوے کلام رہوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ احباب غور سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا۔ اب دو کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے ہیں، اور ان کے انعامات کتنے بتائے ہیں۔ ایک کفلین، اور کفلین کا معنی میں نے آپ کو بتایا، ایک کفل 350 نیکیوں کا، اور 2 کفل 700 نیکی بنتی ہے۔ اب وہ ایک معروف شعر ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں کم بن جاندہ۔ ایک قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے، جسے 700 رحمتیں مل جائیں تو کتنا اجر ہے؟ 700 رحمتیں مل جائیں تو کیا مل جاتا ہے؟ تو کتنا بڑا اجر۔ فرمایا کفلین، اسے 700 اللہ کی رحمتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا، اندھیری کوٹھڑی ہے رات، اور اندھیری زندگی ہے یہ، اور قبر اور حشر اور پل صراط، یہ سارے کٹھن مراحل ہیں۔ فرمایا ان پہ گزرنے کے لیے تجھے نور دیا جائے گا، جس نور کی روشنی میں تو چلتا جائے گا۔ اب چراغ کسی دنیا دار کا دیا ہوا ہو، وہ تو پھونکوں سے بجھ جائے، تو یہ تو وہ چراغ ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا نور دیا جائے گا جو دنیا والے بجھا نہیں سکتے، اور فرمایا کہ اس کی روشنی میں تم پار گزر جاؤ گے۔ اور یہ پار گزرنا کیا ہے؟ دنیا سے بھی پار، قبر سے بھی پار، محشر کے میدان سے بھی پار، حتیٰ کہ فرمایا وہ پل صراط سے بھی پار، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تجھے بخش دیا جائے گا۔ یہ سارے انعامات ہیں۔ بیسک کام کرنے کے کیا ہیں؟ 2 ہیں، 2 کام۔ اب آئیے ذرا ان پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلا، اتقوا اللہ، ایک کام یہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ اب یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس کو اگر سادہ لفظوں میں بتاؤں، پرہیزگاری کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں پرہیزگاری ہے احتیاطی تدابیر کرنے کا نام۔ کیا؟ احتیاطی تدابیر کرنے کا نام۔ فار ایگزامپل، مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کسی شخص کو بتا دیا جائے بھائی تم نے روڈ پہ جانا ہے، مین چوک تک جانا ہے، بازار تک، اور یہ یاد رکھنا کہ تجھ سے پہلے 10 لوگ گئے ہیں یا سینکڑوں لوگ گئے ہیں، رستے میں ایک ایسا خونخوار شیر بیٹھا ہے جو بھی جاتا ہے چیر پھاڑ کے اسے ختم کر دیتا ہے، اور تم سے پہلے جانے والے سینکڑوں لوگ رستے میں ہی اجڑ گئے، لٹ گئے، لہذا تم اپنی احتیاطی تدابیر کر کے جانا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اپنی احتیاطی تدابیر کر کے جاتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے سنی انسنی کر دی، خاموشی سے رستے پر نکل گیا۔ وہ احتیاطی تدابیر یا رستہ بدل کے جانے والا، اپنے بچاؤ کا سامان کرنے والا تو اپنی منزل تک پہنچ گیا، لیکن جس نے سنی انسنی کر دی وہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ رستے میں گیا اور قافلہ لٹ گیا، حملہ ہو گیا، جان گواہ بیٹھا، مال گواہ بیٹھا، سب کچھ تباہ کر بیٹھا۔ اب قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا ہے جس نے احتیاطی تدابیر نہیں کی۔ اس چیز کا نام اگر اس کو دیکھا جائے تو جس نے احتیاطی تدابیر کی، خود کو بچا کے جو منزل تک پہنچا، وہ ہے پرہیزگار، وہ ہے تقوی والا۔ اور یہ جو رستے میں ہی اس کا لقمہ اجل وہ شیر کا بن گیا جو، تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، تدابیر نہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر میں ڈھالو۔ پہلا کام یہ، ڈرو اس خدا سے۔ اب دیکھیں، جو لوگ جتنے اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ میں نے گزشتہ محفل میں بھی اس پہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھے تھے۔ جو جتنا رب سے ڈرتا ہے وہ اتنا، اللہ کا جتنا کوئی نیک ہوتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ رات کو وہ زاریاں کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں نیند سے دھوتے ہیں۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، ساری رات زاری بھی کر دینے تے نالے نیند نال اکھاں بھی دھو دین تے سویرے کی گناہگار بھی سدان دین تے سب تو نیویں بھی ہوئی ہوندے۔ فرمایا جتنا کوئی اللہ کے حضور نیک ہے اتنا ہی وہ ڈرنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو آپ جانتے ہوں گے،
حدیث کے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل آخری وقت ہے، موت قریب ہے، دوست احباب شاگرد پاس بیٹھے ہیں، فرمانے لگے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں، آپس میں اکیلے ہی کہے جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ہوا کیا ہے، کس کلام کا جواب ہے؟ فرمانے لگے پاس کھڑا شیطان اپنے چیلوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ احمد بن حنبل بڑا نصیب والا ہے، مجھ سے بچ کے اس دنیا سے چلا گیا، تو میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں ابھی یہ نہیں، ابھی اس وقت تک نہیں جب تک یہ آخری سانس بھی نکل نہیں جاتے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسے نہ جانیے جندہ توڑ چڑھے۔ فرمایا ابھی چند سانسیں میری باقی ہیں، ابھی نہیں، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی باقی سانسیں کچھ رہتی ہیں، ڈر اس لیے رہا ہوں کہ جب تک جان نہ نکل جائے گی اتنی دیر تک اپنے آپ پر مان نہیں کروں گا عبادات پہ۔ تو جو جتنا رب کے حضور نیکوکار ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلا کام یہ کرو کہ اپنے رب سے ڈرو، اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ سارے اسلاف کو پڑھیں آپ، ساری زندگی ایسے ہی گزارتی ہے۔ اصحاب رسول جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی کہ تم چلتے پھرتے جنتی ہو، آج کے بعد جو مرضی کرو تجھے کوئی ضرر نقصان نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چڑیا کتنے نصیبوں والی ہے، ایک شاخ سے اٹھتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاتی ہے، قیامت کے دن حساب بھی نہیں اسے دینا پڑے گا، ہمیں تو اس کی عدالت میں کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ جتنا کوئی اللہ کے حضور خوف کھا جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ۔ جب تقوی اختیار کر لو تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں ڈر گیا، اللہ کے حضور عبادات کرتا رہا، اب میں کامیاب ہو گیا، نہیں۔ ڈرنے کے بعد، عبادات کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے اس کے رسول پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، بولیے اے ایمان والو۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک لفظ کی کتنی ہو گئی؟ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، پورا ایک لفظ 30 نیکیاں، اور آمنو 5 حروف پہ بنتا ہے، صرف آمنو کہنے والے کو اللہ 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مجھے یہ تو بتائیں جو ہے ہی ایمان والا، اب اسے دوسری دفعہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ پہلے بھی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب میں کہوں اے ہیلا والو، ہیلا والے بن جاؤ، اے ہیلا والو ہیلا والے بن جاؤ، اے پنجاب والو پنجابی بن جاؤ۔ اب اس کا کیا؟ اے ایمان والو اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، اے پنجاب میں رہنے والو پنجاب میں رہنا شروع کر دو۔ وہ بھلے بندے، میں پہلے بھی پنجاب میں رہتا تھا اسی لیے مجھے پنجاب والا کہتا ہے، میں پہلے بھی اسی شہر میں رہتا تھا مجھے اسی لیے شہر والا کہتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پہلے بھی ایمان والے ہیں، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے بن جاؤ؟ فرما پہلے تو کلمہ طیبہ پڑھ کے نبی کی امت میں آئے ہو، اب دوسری دفعہ کہتا ہوں آمنو برسولی، میرے رسول کی عظمت کو پہچاننا بھی شروع کر دو، اس کی عظمتوں کے ترانے گانا بھی شروع کر دو، اس کی رفعتوں بلندیوں کو سمجھنا بھی شروع کر دو۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ایمان تو نبی پہ لے آئے ہو، آمینو برسولی، اس کے عشق میں بھی مبتلا ہو جاؤ، اس کی محبت میں بھی گزر جاؤ۔ دوسرے ایمان کا معنی یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی امتیں جو تھیں، یعنی پہلے نبیوں پہ جو ایمان لانے والے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ سب کچھ ہونا تمہارا بجا ہے، لیکن اب ایمان والے پہلے تھے، اب آؤ نا دامن مصطفیٰ سے بھی لپٹ جاؤ، آؤ اس نبی کی آغوش میں کہ جسے ہم نے عزتیں عطا کی ہیں، آؤ اس نبی کی آغوش میں جسے رفعتیں بلندیاں مقام عطا کیے ہیں، اور وہ نبی جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبی جس کی سیرت بھی اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، جس کی صورت بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ بنائی گئی ہے۔ یوسف جیسے بھی جس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں وہ ہے تمہارا محبوب، وہ ہے نبی کہ ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبروں کے سردار بھی جس کے سامنے آ کے اپنی عزتوں رفعتوں بلندیوں کو چھوڑ کے جس کے ترانے گانا شروع کریں وہ ہے سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا فرمایا اس پر ایمان لاؤ، اور جو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دوسرے ایمان کا معنی بعض مفسرین نے کہا محبت ہے۔ یک طرفہ محبت کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، لیکن جب کوئی محبت کرنے والا محبت کرے تو دوسرا رسپانس میں محبت لوٹائے تو اسے ہی محبت کا حق کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ آپ سے نیکی کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ بدلے میں اسے دکھ دیتے ہیں تو یہ آپ وفادار بے وفا ہوتے ہیں، جو محبت کے بدلے اگلے کو دکھ دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مسلمان اس دنیا میں امتی جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر رہتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، امتی اس دنیا میں جنت سے بھی بڑے مقام پہ رہتا ہے، جنت سے بھی اعلیٰ مقام۔ بھائی یہ دنیا میں جنت سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جب سوال کیا گیا تو کہنے لگے امتی دنیا میں جنت سے اعلیٰ مقام پہ رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ امتی ہر وقت اپنے نبی کے دل میں رہتا ہے۔ حضور ہر وقت اپنے امتیوں کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، ان کی صبح ہو ان کی شام ہو ان کے شب و روز امت کے لیے یادگاری امت میں گزر رہے ہیں، امت کو یاد کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ نبی جو سیرت میں بھی کائنات سے جدا ہے، جو صورت میں بھی کائنات سے، اب اس کا ترجمہ اگر بریلی کے تاجدار کی زبان سے کرائیں تو سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، کائنات میں اتنا کوئی نہ سونا ہے جتنا اللہ نے ہمارے نبی کو سونا بنایا، اور نہ ہی کوئی اتنی سیرت اعلیٰ ہے کسی کی جتنی میرے نبی کی سیرت اعلیٰ۔ فرمایا جب دونوں چیزوں میں ان کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مان جاؤ اس نبی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، اور جب ہو جاؤ گے ملے گا کیا؟ 2 نور بھی دوں گا، 700 رحمتیں بھی دوں گا، پل صراط سے بھی گزاروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ساتھ بخش بھی دوں گا، بخشش بھی عطا کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کتنے انعامات ان اللہ اکبر 2 کاموں کے بدلے ہیں۔ اب ہمیں ساری زندگی کا حسن سمیٹنے کے لیے سادہ سا کلیہ مل گیا جی، ایک کام کریں تقوی اختیار، دوسرا نبی کا عشق لائیں، یہ ساری چیزیں اللہ عطا کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی نور ملے گا، آخرت بھی بخشی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی نرمی کو دیکھیں، حضور کی اللہ اکبر قلبی رجحان میلان امت کی طرف، اس کو اگر جانچا جائے کتب احادیث میں پڑھا جائے تو کہیں ساری اس کی مثالیں امثلہ ملتی ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے، اللہ تعالیٰ کرے ہم سب حضور کا روزہ دیکھیں، آمین تو کہنا۔ اللہ ہم سب کو، وہ لوگ تو محاورتاً کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمے نہیں، میں کہنا جنہیں مدینہ نہیں ویکھیا وہ ایمان اللہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یعنی اس درجے تے ایمان والے تے سارے جنہیں کلمہ پڑھ لیا بندہ مومن، لیکن جویں ایندے تو مراد لیا جاندا ہے کہ یعنی وہ درجہ اتم تے بندہ ادوں پہنچدا ہے کہ جدوں پاک او ایک لوگاں نے محاورہ بنایا، لیکن جدوں کوئی مدینہ ویکھدا تے پھر اون دی زندگی دیاں سارے معاملات جڑے وہ بالکل ٹھیک ہو جاندے۔ اس دی وجہ حضور نے ارشاد فرمایا جن نے آ کے میری قبر دی زیارت کی تھی ان دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی۔ ایمان والا اے نہ سمجھو کہ ایمان والا جڑا اتھوں ہو کے آیا جڑے فوت ہو گئے نو نہیں، ایمان والے سارے نے، لیکن یہ وے کہ انہاں دا ایمان دگنا دبالا، انہاں نو شفاعت دی سند مل جاندی۔ اس واسطے کہہ رہے ہیں اللہ سانو سارے نو مدینہ ویکھا۔ اللہ اکبر۔ سنو مدینہ پاک جاؤ نا، حضور دے مواجہ شریف دے سامنے جتھوں گزری دا جالیاں دے سامنے اون دے اوتے ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ الفاظ لکھے ہوئے آج بھی حضور کی جالیوں کے سامنے۔ اب جائیں کسی کے مکان پہ تو باہر لکھا ہوتا ہے چٹھا ہاؤس، چیما ہاؤس، مہر ہاؤس، جناب جٹ ہاؤس، گجر ہاؤس، فلاں ہاؤس، فلاں ہاؤس، کیا ہے جی؟ فلاں دا کار ہے، فلاں دی منزل ہے، فلاں دی۔
یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے دروازوں کے باہر اپنی پہچان لکھی ہوتی ہے۔ جو دروازہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ کیا لکھا ملتا ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے دروازے کے باہر لکھوا دیا بٹ ہاؤس یا میر ہاؤس یا فلاں ہاؤس، اب حضور نے کیا لکھوایا ہوا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ترجمہ سناؤں اس کا کیا ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ حدیث حضور کی آج بھی حضور کے دروازے کے سامنے لکھی ہے، جس کا معنی یہ ہے او میرے دروازے پہ آنے والوں یاد رکھو میں محمد قیامت کے دن اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی شفاعت کروا کے جنت لے کے دوں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر، مت یہ سمجھو حضور شفاعت کریں گے تو ابو بکر صدیق کی کریں گے، عمر فاروق کی کریں گے، عثمان غنی کی کریں گے، مولا علی کی کریں گے، غوث اعظم کی کریں گے، داتا علی حجویری کی، بابا فرید کی اور یا اللہ کی کریں گے، ان سب کی بھی کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ باقی ہر نبی کہے گا یا اللہ یہ گناہگار بندے تو رکھ لے، حساب لے جو کرنا ہے، اور یہ جو نیکوکار ہیں یہ مجھے عطا کر دے تاکہ میں اپنی امت میں نیکوکار کھڑے کروں چند ایک ہوں اور میری امت کا پلڑا بھاری ہو۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی یوں کہہ رہا ہوگا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ عذاب دینے تو دے، بندے تیرے ہیں، میں کیا کروں؟ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کہوں گا یا اللہ نیک نیک تو لے لے، مندے مندے محمد کی جھولی میں ڈال دے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں اپنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کرواؤں گا۔ اب ایسے نبی سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی نرمی کو کون سمجھے، کون جانچے؟ اللہ اکبر۔ سنو میرے حضور کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت کے بعد حضور نے مکہ شریف میں کافی دور گزارا، مکہ سے آپ نے سفر شروع کیا، مدینہ پاک کی ہجرت کا وہ سفر آپ کو یاد ہوگا۔ ہجرت کی ساتھ کون تھا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، تاجدار صداقت، یہ انہی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ تاجدار صداقت کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ کون سی ہستی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر تیرا بدلہ میں قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں پر ابو بکر کے احسان ہیں اور واجب ہے میری امت کے لوگوں پر کہ ابو بکر کے احسان مند رہیں، اس کا شکر ادا کریں ابو بکر کا۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجدار صداقت ساتھ ہے، میرے حضور چلے ہیں 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرے ہیں۔ یہ سفر جاری رہا حتیٰ کہ نکلے ہیں، پیچھے سے اعلان ہو گیا 100 یا 1000 یا جتنے بھی اونٹ، 100 اونٹ تھے، کہا گیا ابو جہل کی طرف سے کہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکڑ کے واپس لائے گا۔ تو جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، سراقہ نامی ایک مکہ کا باسی ہے، حضور کی تلاش میں نکلا ہے، حضور کی تلاش میں نکلا ہے۔ سراقہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چلتا چلتا اسی راستے پر آ گیا جس راستے سے حضور جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے حضور نے رستہ تبدیل کیا تھا۔ آج بھی ہم مدینہ شریف جب جاتے ہیں نا مکہ شریف سے، تو وہ رستہ نہیں ہے جہاں سے حضور گئے تھے۔ حضور نے جو عام ایک راستہ، آپ اگزامپل کے طور پر ایسے محسوس کریں کہ جیسے یہاں سے پھالیا جانا ہو، ایک بندہ ہے جو سیدھے روڈ سے جاتا ہے، دوسرا یہاں سے مانو چک چلا جاتا ہے، مانو چک سے جناب کہیں سے ہو کے تو پھر پھالیا جاتا ہے، تو اس نے راستہ بدلا۔ اب جب جو راستہ بدل کے جانے والا ہے، ایک بندہ اسے ڈھونڈے گا تو وہ تو مین راستے سے جائے گا کہ کہیں مل جائے گا، لیکن وہ بدل کے جا رہا ہے تاکہ مجھے کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ حضور نے راستے کو بدلا اور طویل راستے سے گزرتے گزرتے آپ مدینہ شریف گئے۔ اب وہ لوگ تو اسی روٹین کے راستے پر چل رہے تھے، لیکن سراقہ نامی شخص ہے، وہ اپنا گھوڑا دوڑائے ہوئے وہ حضور نبی پاک کے پیچھے پیچھے اس راستے پہ چلا گیا جہاں سے حضور جا رہے تھے۔ اب سراقہ حضور نبی پاک کے بالکل قریب پہنچ گیا، اسے حضور نظر آ رہے ہیں، جناب تاجدار صداقت بھی نظر آ رہے ہیں، حضور بھی نظر آ رہے ہیں۔ سراقہ نے گھوڑا دوڑایا حملہ کرنے کے لیے، تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یا اردو خود سراقہ، حضور نے ارشاد فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔
حضور نے اتنا کہا ہے، سراقہ کا گھوڑا وہیں زمین کے اندر گزر رہا ہے۔ یہاں حضور نے اتنے الفاظ کہے ہیں، زمین حضور کی تابعداری کر رہی ہے، زمین حضور کے حکم کو مان رہی ہے، گھوڑا وہیں پہ۔ اور اس کی کئی اسناد ہیں، طبرانی نے لکھا ہے، بیہقی نے لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے وہیں پہ۔ تو جب اتنا ہوا تو سراقہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، اب میں حملہ نہیں کروں گا۔ تو جو حملہ کرنے کے لیے آئے بیاباں میں تو کیا کیا جاتا ہے، ایسے قابو آ جائے اگر کوئی دشمن، یعنی ایک بندہ دونوں قتل ہی کرنا چاہتا ہے یا دونوں بالکل موت دے منہ تک لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ تواڈے قابو آ گیا تو تہاڈا رویہ کیوں جا ہوے گا؟ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرض کی کہ چھڑ دے مینوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیتا، زمین نے چھڑ دیتا۔ سراقہ دوبارہ پھر حملہ کرن واسطے دوبارہ نیت نہ سوچیا کہ ہو سکتا ہے جادو ہوے، تا پکڑیا گیا، دوبارہ پھر انہیں حملہ کیتا، دوبارہ حملہ کیتا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، حضور دے حکم دا اشارہ کرن دی دیر سی ہے کہ زمین نے پھر پکڑ لیا، حضور دے حکم کرنے دی دیر زمین نے دوبارہ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، دوبارہ پھر دنس گیا کوڑا، تیسری دفعہ پھر معافی منگی دوبارہ کہ ہن مینوں چھڈ دیو، تے ہن دشمناں نوں دوجی واری چھڈیا۔ بندے آندے نے کہ دوجی واری تے نہیں نہ اسی ڈنگے جان گے، ہن تے سانوں سمجھ آ گئی ہے۔ تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان دے دشمن نہ دوبارہ پہ چھڑ دینے۔ اے نرمی مصطفیٰ ہے، اے قلب مصطفیٰ ہے، امت واسطے حضور دی محبت اور نرمی نو ویکھو، رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ نبی حضور نے دوبارہ پھر اعلان کیا، فرمایا پھر چل چھڑ دے زمین۔ زمین نے چھڑیا، 2 قدم پلٹے، پھر یاد آیا کہ 100 اونٹ یا گھوڑے، 100 اللہ اکبر سواریاں، اور اج دا اگر اندازہ لائے تو کم از کم تھوڑے تو تھوڑی بھی اندے نا بالکل رہندی کھیندی بھی اندی قیمت لائیے تے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے اج دے دور دی اندی قیمت، اس دور دی تو پھر کتنی قیمت، اور بھوکا ننگا دور سی ہے۔ دوبارہ سوچا اتنی بڑی قیمت ہو سکتا ہے دوبارہ 2 باری ہو گیا، ویت کتنی ہونے لگا، دوبارہ گھوڑا دوڑان دی کوشش کی تھی، حضور نے پھر اشارہ کیتا، زمین پھڑ لیا۔ جیڑے نبی دے اشارے تے زمین پھڑ لیندی ہے، تے جے اس نبی دا اشارہ ہو گیا تے قیامت چ فرشتے چھڈن گے نہیں، جن دے اشارے تے زمین پہ چھڑ دی ہے تے پڑھ دی ہے، فرشتے بھی تے چھڑ دیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تیجی باری حضور نے اشارہ کیتا، زمین اندر دھنس گیا، رون لگ پیا، اکھاں چو چھم چھم آنسو نے۔ سراقہ کہ ہون ایک باری چھڑ دیو، ہون ایک باری چھڑ دیو۔ میرے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حال دے اندر ویکھیا تے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سراقہ تینوں کی یہ اتنا سونا سراقہ کیا ہی پھبریا ہوئے گا ادوں جدوں اندے ہتھاں تے عجمی بادشاہ دے کنگن اندے ہتھاں تے پئے ہون گے، کتنا سونا پہ لگتا ہوئے گا۔ ویکھ کے کہنے لگا میں غریب اور میں اللہ اکبر میرے واسطے نال ارشاد فرمایا کیوں ویکھ کیتا ہی؟ کہنے لگا سونیا نانو نفقہ تو بھی تنگا، 2 ٹائم دا ٹکر بھی نہیں لبدا، کھان پین نو کوئی نہیں سی گھر، مال دے لالچ وچ آ گیا، تاں بار بار حملہ کر رہا سی کہ سونیا ہو سکتا ہے مال و دولت اس قدر لبے کہ میں بخشیا جاواں، بچ جاواں۔ مال و دولت دی لالچ نے میرے کو بار بار گناہ کیتا کروایا، تو سونیا میں تے اتنا 2 ٹائم دی روٹی تو تنگا، او شاہ عجم دے کنگن میرے ہتھاں تے ایک کیویں آ سکتے ہیں؟ میں غریب دے ہتھاں تے سونے دے کنگن۔ میرے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غیب دی خبر ہجرت دے ایام دے اندر ارشاد فرمایا پھر سراقہ تو انتظار کر، او ویلا آوے گا عجم دے بادشاہ دے کنگن ہون گے، سراقہ تیرے ہتھاں تے پئے ہوئے ہون گے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اے حضور نبی پاک نے اعلان کر دیتا، سراقہ اللہ اکبر اوتھوں ہی اپنی سواری نو واپس پلٹایا اور خاموشی دے نال مکہ وچ رہنا شروع کر دیتا۔ اعلان نہیں کیتا، کوئی گل نہیں کیتی، وقت گزرتا گیا۔ فتح مکہ دے موقع تے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اے جنہاں لوگاں نے فتح مکہ دے موقع تے پڑھیا نا، اے پہلے تو ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے عشق دے اندر مبتلا سن۔ کئیاں نے کئی معجزے ویکھے ہیں، انتظار پہ کر دیاں، کوئی اپنی قوم تو ڈر کے، کوئی برادری تو، ٹبر خاندان قبیلیاں تو ڈر کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، سائیاں موقع دیتا ہے تے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بار اونچا جو سبحان اللہ فرماؤ، سارے رل کے آکھو سالے ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر عزیزان من،
آؤ امام تبرانی علیہ رحمہ آپ نے اس گل نو لکھی ہے، آپ فرمان لگے ہو دنیا والے ہو اے در سوراقا نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، سائیاں دی غلامی دے اندر آ گئے نے، صحابی رسول بن گئے نے، تے دن گزرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ویلا لنگدا لنگدا او خاص ویلا آ گئے میرے پاک نبی دے وصال دا، سائیاں دی دنیا تو وصال ہو گئے، سائیں پوچھ فرما گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اس ویلے خلافت دی ذمہ داری نو سنبھال لیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ اکبر دنیا تو کوچ کیتا ہے، دور فاروق اعظم آ گیا ہے، سورہ کا انتظار دے اندر اللہ دے نبی دا حکم ہو گیا ہے، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، نبی دا فرمان ذہناں دے اندر پیاجے تک چل دے کے سائیاں فرمایا ہے، عجم دے بادشاہ دے کنگن ہون گے، سوراقا تیریاں کمزور ماما تے سونے دے کنگن پے ہون گے، کہن لگے در ویلا لنگدا لنگدا او ویلا آ گیا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامی دے اندر سوراقا دن پہ گزار دینے، فاروق اعظم نے ایران اور اون دے قریب دیاں سلطنات حملہ کیتا ہے، حملہ کر کے آپ نے تخت نو نیست و نابود کرن واسطے جدوں کلے دے کلے فتح کر دیتے نے، ملکاں دے ملک فتح کر دیتے نے، جناب فاروق اعظم نے ایران سارا فتح کر لیا ہے، ارد گرد علاقے فتح کیتے نے، سارا کچھ سمیٹ کے فاروق اعظم دے کول جدوں مال غنیمت لے آندا گیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس صندوق چجے دے اندر مال غنیمت پہ ہے، آپ نے انہوں پکڑ لیا ہے، پکڑ کے انہوں کھنگالن لگ پے نے، نال فرماون ایتھے سونے دے کنگنان او کدھر گئے نے، ایتھے سونے دے کنگنوان او کدھر گئے نے، اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نے اے نہیں آکھیا نبی نو کیویں پتا کہ کل نو کی ہوئے گا، ہجرت دے نبی نو کی پتا کہ اسلام باقی بھی رہے گا یا نہیں، باقی رہے گا تے پھر کون کون لوگ اندے وچ آون گے، کیڑے کیڑے ملک تے حملہ ہوئے گا، کیڑے کیڑے بادشاہاں دی سلطنت نو چھین لیا جائے گا، کیڑی کیڑی مال غنیمت آوے گی، اون دے وچوں کی نکلے گا، نہیں صحابہ دا ایمان ہے وے، فاروق اعظم ماندے نے جیڑی شے اج میں اکھاں نال پیا وینا میرا نبی سالاں پہلے وے کے دس گیا ہے، کہن لگے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اون دے وچوں کنگن کٹے نے تے آواز دے کے آکھن لگے سوراقا کدھر گیا انہوں بلا کے لے کے آؤ نا، غریب سوراقا میرے پاک نبی دے غلام فاروق اعظم دے کولا کے پیش ہو گئے نے، ادھر سامنے آئے نے، فاروق اعظم نے کنگن اٹھائے، سوراقا دے بازواں تے سونے دے کنگن پہنا کے فرمان لگے اے سوراقا گلی دے اندر نکل جاتے اعلان کر لے، اے ویکھو محمد عربی دا قول سچا ہو گیا، جیڑا 100 اونٹاں دے پیچھے ٹریائی اللہ نے انہوں مصطفیٰ دی غلامی میں دیتی ہے، آخرت بھی لبی ہے دنیا بھی لبی، نال سونے دے کنگن بھی عطا فرما دیتے نے، سوراقا زبان حال تو یان دیتے ہوں گے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، میرے نبی رعوف بھی نے رحیم بھی نے، جانی دشمن بھی میرے نبی تے حملہ کرنا ہوندے نے، میرے پاک نبی کوئی انہاں نال اللہ اکبر اس طریقے دے نال حتیٰ کہ ابو جہل دا سکا پتر بھی کرمایا ہے، میرے نبی نے معاف بھی کیتے نال صحابی بھی بنا دیتا ہے۔ ابو جہل تو بڑا دشمن ہوں اور کیڑا سی ہے مکے دا، ابو جہل دا سکا پتر کرما، کلمہ پڑھے صحابی رسول بن گئے، میرے نبی رعوف بھی نے حضور رحیم، سائیاں دی سیرت ورگی کسے دی سیرت بھی کوئی نہیں تے سائیاں دے حسن ورگا کسے دا، اللہ اکبر عزیزان ماں، دنیا چکندے نال محبت کریے، دنیا چکندے نال پیار کریے، جندی سیرت سونی ہوئے اوندے نال پیار پاؤ، جندی صورت بھی سونی ہوئے، ساری دنیا دے سونے کٹھے کر لئیے، میرے نبی دے نالین دا جوڑ بھی نہیں بن سکتا،
جنہیں دنیا والے محبوباں دے عشق دے اندر مبتلا ہو کے اپنے پاک نبی دے عشق نو بھلائی بیٹھے. سننا اللہ پہ فرماندا ہے وآمنوا برسولی، میرے نبی دے عشق دے اندر مبتلا ہو جاؤ. پوچھو نہ جنہاں نے میرے نبی نو ویکھیا ہے انہاں کولوں کدے سوال کرو میرا سوہنا کیڈا سوہنا لگدا ہے. جابر بن سمرہ کہن لگے نے رات دا ویلا ہے سائیاں فرمایا گود بچھا دے. میں گود بچھا دیتی ہے، میرے نبی نے میری گود دے اندر سر رکھ دیتا ہے. سائیں میری گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرمان لگ پے نے. ادھر میرے نبی دی اکھ لگی ہے. جابر بن سمرہ کہندے نے ادھر سائیاں دے چہرے تے نظر پانا، ادھر آسماناں دے بدلاں دے چن تے بھی نظر پانا. کہن لگے میں کدوں ادھر وینا کدی ادھر وینا، کدے میں 14ویں دا چن وینا کدے میں آمینہ دا چن پیا وینا وا. جابر بن سمرہ دی روایت کہن لگے اے دنیا والیوں میں سوچنا اے چوکھا سونے یا او چوکھا سونے. کہن لگے میں اس نتیجے تے پہنچیا وا آسمانہ دے چن تو بھی آمینہ دا چن چوکھا سونا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. کدے اللہ اکبر حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو دنیا والے حسن دی مثال جناب یوسف نو دیندے نے. یوسف جیڑا سونا تینوں اللہ نے حسن یوسف دیتے ہے. یوسف دے حسن دا صدقہ اللہ نے پورے مصر وچ یوسف ونڈ دیتا ہے. لیکن میرے نبی دی پاک زوجہ پاک ماں مومنہ دی ایمان والیاں دی امی جان اما عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں دین دوپہر دوے لے میرے پاک نبی چل دے میرے ویڑے دی اندر تشریف لے آئے نے. اما ام المومنین کہن لگیاں او دنیا والیوں میرے نبی دے مبارک متھے تے پسینے دے چند قطرات پہ ٹپک دیان. جدوں میں نبی پاک دے متھے تے قطرے ویکھے نے پسینے دے ام المومنین کہن لگیاں او دنیا والیوں ایویں پیار لگدا ہے بندیاں دے پسینے چوں مشک آندی ہے سمیل ہوندی ہے ایب سمجھیا جاندا ہے. لیکن نبی دے پسینے دے 6 قطرے یا 4 قطرے